کچھ مینو مرندہ شوق پسی بائے آسیہ مرزا۔ سکندر ولا کی چہیتی لاڈلی لالہ رخ ودا ہو کر عبدالرحمن ہاؤس میں اتری، جہاں سکندر ولا جیسی بے غرض محبتیں نہ تھیں، تاہم اس نے نفرتوں کا بھی ذائقہ نہ چکھا تھا اور یہی بات اسے غنیمت محسوس ہوئی تھی، وگرنہ اس کا دل تو بہت سہم گیا تھا۔ جب شادی کی پہلی رات ہی سیف الرحمن نے اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے کے بعد یہ بتایا کہ اسے پانے کے لیے اس نے گھر والوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے، مگر اسے تو سائمہ آپا بڑی نند انہوں نے پسند کیا تھا کسی فنکشن میں۔ اسے حیرت ہوئی، مگر وہ اس کی حیرت رفع کرتے ہوئے بولا، انہیں میں نے ہی تمہاری طرف متوجہ کیا تھا اور رابطہ بڑھانے پر زور دیا تھا۔ دراصل امی سائمہ آپا کی نند سے میری شادی کرنا چاہتی تھی اور ان کے دیور ہارون سے تانیہ یعنی ان کی چھوٹی بہن کی شادی کی خواہش مند تھی، مگر میری اس طوفانی محبت نے ان کے سارے پلان خاک میں ملا دیے۔ یوں وقتی غصہ تھا انہیں، جو میرے خیال سے زائل ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ تم سے خفا یا غیر مطمئن نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ ایک لحظہ رکا اور اسے تقویت دینے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا تسلی آمیز دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، اگر کبھی ان کے رویے میں کوئی ترشی آ جائے تو پلیز نظر انداز کرنا۔ وہ اس گھر کی سربراہ ہیں اور ہم بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پاپا کے انتقال کے بعد سے وہ کچھ چڑچڑی بھی ہو گئی ہیں۔ تم ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھنا اور سمجھنا کہ ان کا غصہ، ڈانٹ ڈپٹ اور تمام فیصلے اس گھر اور گھر والوں کی بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس نے سر ہلا دیا۔ یوں بھی اس کی فطرت میں کبھی سرتابی ضد یا غصہ تھا ہی نہیں، وہ تو بہت ٹھنڈے چشمے جیسی تھی، آس پاس کی کھردری سطح کو بھی سیراب کر سکتی تھی۔ سیف الرحمن ایک جذباتی، انا پرست اور بات بات پر بچوں کی طرح روٹ جانے والا مرد تھا، ساتھ ہی عورت کو زیر کرنے کے سارے اسرار اور رموز سے خوب واقف تھا۔ لالہ جیسی نیک طنیت اور نرم مزاج عورت اس کی مٹھی میں یوں آ گئی تھی گویا ریشم کا گچھا ہو، جہاں اور جیسے چاہتا اس کا رخ موڑ دیتا۔ وہ گہری اور بے غرض محبتوں میں رہ کر آئی تھی، کبھی کبھی یہاں کے ماحول اور مکینوں کی تنک مزاجی سے گھبرا جاتی، خصوصاً تانیہ جو ماں کی طرح تند مزاج اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی، سیف الرحمن کی طرح رومانٹک اور بچوں کی طرح بات بات پر روٹ جانے والی طبیعت پائی تھی، سو اسے بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا تھا۔ یوں بھی اس کے دن بھر کا اضطراب اور تھکن رات کو سیف الرحمن اس طرح دھو دیتا جیسے برسات کی پہلی بوچھار دیواروں سے گرد اتار دیتی ہے، اسے نکھار کر چمکا دیتی ہے۔ اس روز میکے سے لوٹتے ہوئے لالہ رخ نے کئی دنوں سے دل میں چمکتی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی۔ گاڑی سگنل کے سرخ بتی پر رکتے ہوئے سیف الرحمن نے پہلے تو ذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہنکارہ بھر کر وینڈ اسکرین پر نظر جما دی۔ مجھے لوگوں کو پہچان نہیں ہے۔ اچھے ہی ہوں گے۔ اس کا انداز کچھ ٹالتا ہوا سا تھا، حالانکہ سیف الرحمن جیسے میچور اور مردم شناس شخص کو لوگوں کی پہچان نہ ہوتی، یہ تعجب خیز بات تھی۔ یوں کہیے آپ رائے نہیں دینا چاہتے؟ وہ بولی، چلو یوں ہی سمجھ لو۔ بائی دا وے تمہیں یہ اچانک کیا سوجی؟ سگنل کھلتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ہلکی آواز کے ساتھ کہا، مگر وہ چپ رہی اور کھڑکی سے منہ باہر دیے جلتے بجھتے سائن بورڈوں کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی ایسی خواہشات بلا وجہ سر اٹھاتی ہیں، یا لاشعوری طور پر وہ بھی خوفزدہ عورت کی طرح یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے میکے والوں کے رویوں سے مطمئن ہے نا؟ چلو تعریف کر ڈالتے ہیں۔ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے شرارت سے بولا۔ میں اس کے انداز میں احسان جتانا تھا، تاہم لالہ رخ اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ خیر میں تعریف کرنے کو تو نہیں کہہ رہی، بھائی میکے والے تمہارے ہیں سو تمہاری طرح اچھے تو ہوں گے ہی۔ اس نے سگریٹ کا ہلکا سا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔
کتنی دفعہ کہا ہے اس بری لت سے چھٹکارا حاصل کریں، پھیپھڑوں کی ساری بیماریاں اسی سگریٹ نوشی کی بدولت ہوتی ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دھواں ادھر ادھر کرتے ہوئے سرزش کی، پھر سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہی، مگر اس نے ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا۔ ہاں لالی، کیا کر رہی ہو؟ اچھا بھائی، اب نہیں پیوں گا، یہ ایک ختم کرنے دو۔ اس کے گھورنے پر اس نے ملتجی انداز اختیار کیا تو لالا رخ سر ہلاتے ہوئے بولی، وعدہ کیجیے اب نہیں پیئیں گے۔ اس نے اپنی خوشنما آنکھوں کو ان پر ٹکایا اور ایسے وقت سیف الرحمن ہی کیا، کوئی اور بھی ہوتا تو وعدہ ضرور کرتا۔ وعدہ، آئندہ تمہارے سامنے نہیں پیوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکین سی صورت بنا کر اسے دیکھنے لگا اور پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ لالا رخ اسے مصنوعی خفگی سے گھورتی رہی، پھر خود بھی ہنس پڑی۔ آج لالا رخ کو سکندر ولا سے اس کی برتھ ڈے کا کارڈ اور گفٹ ملے تھے۔ وہ مسرت آمیز احساس کے ساتھ بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی اور سب کے کارڈ کھول کھول کر پڑھ رہی تھی۔ سب سے خوبصورت کارڈ ہمیشہ کی طرح طلال کا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ بظاہر اتنا سنجیدہ، کم سخن نظر آنے والا شخص اتنا سخن طراز اور جذبوں سے پر تھا۔ نیلے رنگ کے اس کارڈ کے اندر اس نے اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے گویا موتی ہی پروئے تھے۔ تمہارے نام کی ہتھیلی پہ دعا کے حروف کچھ یوں لکھتے ہیں کہ تیری عمر کے دیوں کو تند ہوا کی نظر نہ لگے، تیری آنکھوں میں قوس و قزح ہو، جگنو ہوں اور تارے ہوں، تیرے سفر کی کہانیوں میں چھاؤں کے ذکر کے سائے ہوں، دھوپ کی حدت نہ ہو، پیاس کی شدت نہ ہو، سکھوں کے سارے تمام دریا تیرے راستوں سے ہو کے گزریں، گھنی بارشوں کے سائے تجھے چاہتوں کی نوید سنائیں، اور بھی اگر جب تو بے مہر ساعتوں کی طرح بچھڑ جائے بکھر جائے تو زندگی تجھے ملائے سمیٹ لائے۔ طلال کے علاوہ خرم، حنا، جاذب، حسنہ سب کی طرف سے مختلف کارڈ تھے۔ سعدیہ بابی ہمیشہ سادے سے کارڈ کا انتخاب کرتی تھی، مگر اس دفعہ بڑا رومانٹک قسم کا کارڈ بھیجا تھا، اور اس سطر کے ساتھ کہ اب تم یقیناً میچیورڈ ہو گئی ہوگی۔ وہ محفوظ ہو کر مسکرا دی۔ حنا نے بڑے دلگیر قسم کے اشعار لکھے تھے۔ اجڑی اجڑ کے سنورتی ہے تیرے ہجر کی شام، نہ پوچھ کیسے گزرتی ہے تیرے ہجر کی شام، یہ برگ برگ اداسی بکھر رہی ہے میری، کہ شاخ شاخ اترتی ہے تیرے ہجر کی شام، اجاڑ گھر میں کوئی چاند کب اترتا ہے، سوال مجھ سے کرتی ہے تیرے ہجر کی شام۔ جاذب بھائی نے اپنی فطرت کے مطابق سادہ سی نظم میں اسے وش کیا۔ نازش نے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں، معصوم سادہ سی دعائیں سے اس کا خلوص چھلک رہا تھا، اور خرم نے کارڈ کے اندر کے صفحات کو اس طرح بھر دیا تھا کہ اچھا خاصا کارڈ کسی بچے کی ڈرائنگ کاپی محسوس ہو رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی نظموں اور اشعار کے گرد ستارے، جگنو، تتلیاں اور نہ جانے کیا کچھ بنا دیا تھا۔ صبح کی ہوا تجھ سے گر ملے تو کہہ دینا، شام کی منڈیروں پہ ہم دیے جلائیں گے، ہم تیری محبت کے جگنوؤں کی آمد پہ تتلیوں کے رنگوں سے راستے سجائیں گے۔ اسے خرم کی ساری نظمیں اور اشعار بہت پسند آئے تھے۔ حسنہ نے حسب عادت دعاؤں کی بھرمار کی تھی اور لکھا تھا کہ تمہاری طرف سے ملنے والی دعائیں ادھار رہیں۔ اس کی شادی بہت جلد متوقع تھی، سو آج کل وہ دعائیں سمیٹنے کے جتن میں رہتی تھی۔ ہر کارڈ اپنی مثال آپ تھا، محبتوں سے گندھا، جذبوں سے پر۔ وہ سکندر ولا کے مکینوں کی محبت میں جکڑی ہوئی ایک مسرت آمیز احساس سے سرشار تھی۔ اس کے ہاتھ میں طلال کا کارڈ تھا اور اس کی نظم کو وہ دہرا رہی تھی۔ جب تانیہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ چونکی۔ تانیہ بڑے اشتیاق سے پھولوں اور بیڈ پر بکھرے کارڈز کو دیکھنے لگی۔ ایک آدھ اٹھا کر بھی پڑھا۔ آپ تو بڑی لکی ہیں بھابھی کہ اتنے باذوق قسم کے لوگوں کے درمیان رہتی ہیں۔ اسے لالا رخ پر حقیقتاً رشک آ رہا تھا۔ پھر اس نے طلال کا کارڈ اٹھا کر توصیفی انداز میں ابرو اچکائے اور نظم کو پڑھا۔ پھر نیچے لکھے طلال کا نام پڑھ کر چونکی۔ طلال غالباً آپ کے بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہیں؟ ہاں، اب MCP کر رہا ہے۔ لالا رخ کے لہجے میں ایک محبت آمیز چاشنی سمٹ آئی تھی۔ کمال ہے،
सर्जन बन रहे हैं और ऐसा शायराना मिजाज रखते हैं, हैरत अंगेज। तानिया को ताजुब हुआ, फिर बोली, मैंने उन्हें आपकी शादी में सरसरत देखा था। बड़े मगरूर मालूम होते हैं, मिलते भी नहीं हम लोगों से। अरे नहीं, वो मगरूर बिल्कुल नहीं है, लाला रुख जल्दी से बोली। दरअसल वो इन दिनों बहुत बिजी था अपनी एजुकेशन के सिलसिले में। एक दिन पहले ही तो लाहौर से आया था और वलीमे के दूसरे रोज उसे वापस जाना था। और दूसरे उसकी नेचर भी कुछ इसी तरह की है कि वो गैदरिंग में मिक्सअप नहीं होता। वो वजाहतें करने लगी। हाँ, उसका अंदाज तो हमें हो ही गया। तानिया ने भवें उचकाकर कहा, उसने मुझे की बजाय हमें का सगिया इस्तेमाल किया था। लाला रुख का दिल सहम सा गया। उसने उसके चेहरे को खोजा, गो के उसे अपनी सास की तरफ से मैके वालों की किसी किस्म की शिकायत सुनने को नहीं मिली थी अभी तक। तानिया के लहजे में उतरा शिकवा उसे कॉन्शियस कर गया। तुम किसी दिन आना ना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। वो उसका हाथ थाम कर उसको उसका शिकवा दूर करने की गर्ज से बोली तो तानिया का चेहरा चमक उठा। एक बात कहूँ भाभी? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोली, आपकी शादी सैफ भाई से होने पर मैं सबसे ज्यादा खुश हुई, इसलिए कि आपकी वजह से मेरी हारून से जान छूट गई। ये कहकर वो खिलखिलाई, फिर कंधे पर लहराते बालों को पीछे झटकते हुए मुंह बिगाड़ कर बोली, आप नहीं जानती हारून किस कदर बदज़ौक़ और बदशक्ल मर्द है। मैं तो सोच सोच कर ही परेशान होती रहती थी। आप तो जानती हैं ना, मैं सैफी भाई की तरह हुस्न परस्त हूँ। अब देखिए ना, लाइफ पार्टनर को दिन रात देखना भी पड़ता है ना। उसे दिलदार ही होना चाहिए, दिलकश होना चाहिए, है ना। ये कहकर वो खनकदार हंसी के साथ हंस पड़ी। लाला रुख शादीशुदा होने के बावजूद इस बेबाक गुफ्तगू पर सटपटा कर रह गई। गो के वो इन 6 महीनों में इसकी दीदा और दहनी और बेबाकी के अंदाज, नशिस्त और गुफ्तगू से आगाह हो चुकी थी, मगर अक्सर वो कुछ हैरान और कुछ परेशान सी हो जाती। उसने सिकंदर वाला की लड़कियों को हमेशा इतने बस गुजारने के बावजूद, शादीशुदा गैर शादीशुदा सब तरह की गुफ्तगू में शरीक होने के बावजूद कभी किसी की बातों में गैर अखलाकी अल्फाज उतरते नहीं सुने थे। हाँ, शाइस्ता मजाक जरूर होता था। शादीशुदा औरतों के हल्के फुल्के जुमले, फिक्रेबाजी पर कुंवारी लड़कियां हया से सिमट कर इधर उधर हो जाया करती थी। कभी उन्हें ढिठाई से जवाब देते या हंसते नहीं देखा था। भाभी, इस कार्ड से ये नज़म अपनी डायरी में लिख लूं? तानिया तलाल का कार्ड उठाकर कह रही थी। उसने देखा कार्ड इसने लिफाफे में डालकर बाकायदा अपने कब्जे में कर लिया था। वो अब इनकार क्या करती? यूं उसे तामुर भी न था। इसके सर हिलाने से पहले ही तानिया कार्ड उठाकर इसके बेड से उतर गई। रात सैफुर रहमान कमरे में आया तो लाला रुख अपने मैके से आए सारे कार्ड, गिफ्ट और फूल उसे दिखाने लगी। मासूम खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी, मगर सैफुर रहमान के तेवरों में नागवारियत उतर आई। उसने इन सारी चीज़ों पर निगाह डालने के बजाय इसकी तरफ कड़े तेवरों से देखा। अम्मी बता रही थी कि ये सारी खराफात खुर्रम देने आया था और उसने अम्मी से सलाम दुआ करने की जहमत तक गवारा नहीं की। वो बेड के किनारे बैठकर पैरों से मोजे खींचते हुए लाला रुख के चेहरे पे छाई हुई सारी चमक भी खींच कर ले गया। नहीं, वो दरअसल बहुत जल्दी में था। उसे बोर्ड ऑफिस जाना था, वो अंदर भी नहीं आया था। वो कार्ड एक तरफ डालकर इसके स्लीपर उठाकर इसके पैरों के पास रखते हुए बोली, जुमलों से ज्यादा इस शख्स के तेवर इसकी जान निकाल कर रख देते थे। हाँ, इन खराफात के लिए वक्त निकल आता है इन लोगों के पास, मगर रीत रवायतों को पूरा करने के लिए टाइम नहीं होता। वो मोजे जूते में घसेड़ने के बजाय फर्श पर फेंकता हुआ खड़ा हो गया। फिर बेड पर बिखरी चीजों पर सुलगती निगाह डालकर तन से हंसा। ये भेजकर वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये कि सिकंदर वाले विला वाले बड़े बाज़ौक़ किस्म के लोग हैं, या ये कि झूठी मोहब्बत जताकर तुम्हारी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम मोहतरमा लाली साहिबा, क्या तुम्हें मेरे घर वालों से मोहब्बत नहीं मिल रही, या इस घर में बदज़ौक़ और बेहिस लोग बसते हैं? सैफी, क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो सदमे से गूंग रह गई। उठाओ ये सब कुछ और फेंको इन्हें डस्टबिन में। वो एकदम धाड़ा। तब वो बौखला कर कांपते हाथों से जल्दी जल्दी वो सब चीज़ें समेटने लगी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस शख्स का रद्द अमल इस कदर मनफी होगा। खुर्रम के जाने के बाद सास का चेहरा देखकर वो चौंकी तो थी
کہ خرم کی آمد کا مقصد جان کر وہ بدمزہ ہو گئی تھیں، تاہم شوہر کے اس رویے نے اسے بری طرح مجروح کر ڈالا تھا۔ محترمہ، شادی کے بعد عورت کی زندگی کا محور صرف شوہر ہوتا ہے۔ ہر خوشی وہ صرف شوہر کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتی ہے، ہر ایرے غیرے کے ساتھ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس پر غصیلی نگاہ ڈال کر باتھ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ ایرے غیرے، کیا اس کے میکے والے اس کے بہن بھائی بھانجے بھتیجے ایرے غیرے ہو گئے؟ وہ دل گرفتہ سی بیڈ کے کنارے بیٹھی رہ گئی۔ کھانے کی میز پر تانیہ نے لالا رخ کو کوہنی مارتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا کہ بھائی کی طرف سے انہیں کیا گفٹ ملا تو وہ سر جھکا گئی۔ اسے خاموش پا کر وہ براہ راست سیف الرحمن سے مخاطب ہوئی۔ سیفی بھائی، آج بھابھی کی برتھ ڈے ہے، آپ کو خبر بھی ہے؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر چاول کی ٹرے اپنی طرف کھینچ کر چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ تانیہ پہلے چونکی پھر مذاق سمجھ کر ہنس پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بھابھی کو کیا گفٹ دیا ہے بتائیے نا۔ لالا رخ وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلی گئی۔ سیف الرحمن کے چہرے کے زاویوں میں کھچاؤ اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اس موضوع سے سخت بیزار ہو رہا ہے۔ میں اس طرح کی فضولیات کو پسند نہیں کرتا۔ یوں بھی زندگی کا 1 سال کم ہو جانا کوئی خوشی یا فخر کی بات تو ہے نہیں کہ کارڈ وصول کر کے خوشیاں منائی جائیں۔ وہ زہر خند لہجے میں کہتا کھانا کھانے لگا۔ تانیہ نے گردن موڑ کر لالا کی طرف تعجب سے دیکھا، پھر کاندھے اچکا کر چائے کا مگ اٹھا کر چسکیاں بھرنے لگی۔ لالا رخ عجیب سی خفت محسوس کر کے رہ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، اسی دم فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھانا چاہا کہ عقب سے سیف الرحمن نے اچک لیا۔ دوسری طرف طلال تھا۔ وہ اس سے بڑی شائستگی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا، پھر ریسیور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے بعض وقت دلارے بھائی کا فون ہے، لو بات کرو۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور تھامتے ہوئے وہ صدمے کسی کیفے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ شخص اس قدر تیکھے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا کہ اس کے حواس مختل ہو رہے تھے۔ جذباتی اور غصیلا تو وہ تھا ہی، مگر تانا اور تشنیع سے اس کا دل چھلنی کرنے والا روایتی قسم کا وہ مرد بن جائے گا، اس نوبت کا تصور بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اپنی کیفیت سنبھال کر لہجے میں خوش دلی کا تاثر سموتے ہوئے سب کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ طلال اسے برتھ ڈے پر بھیجے گئے گفٹ اور کارڈز کے بارے میں پوچھنے لگا تو اس نے بات بدل دی۔ وہ قریب ہی بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس موضوع پر مزید بات کر کے اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچانک دوسری طرف طلال کے ہاتھ سے روبی بھابھی نے فون اچک لیا اور شرارت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی کہ سیف نے اسے کیا گفٹ دیا ہے۔ کیا بتانا ضروری ہے؟ وہ ہنس کر ٹالنے لگی۔ ہاں بھائی، کیوں بتاؤ گی؟ ہم تو غیر ہو گئے اور وہی آپ کے اپنے ہو گئے۔ لگتا ہے دکھانے والی شے نہیں دی، کوئی خاص، کوئی محسوس کرنے والا گفٹ دیا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اس کے رخسار پہ لہو رنگ چھلک آیا۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے پھر بیڈ کی طرف دیکھا۔ اب وہ کروٹ کے بل لیٹا کسی میگزین کے وقت گردانی کر رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پہ پڑے آڑے ترچھے بل اس بات کے غماز تھے کہ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ میں آؤں گی تب بتاؤں گی، اب فون پر تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی نا۔ اس نے بات ختم کر دی۔ روبی بھابھی بھی سمجھدار تھی، زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر کرسی سے اٹھی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ تب سیف الرحمن نے میگزین ایک طرف ڈالتے ہوئے اسے پکارا، بات سنو۔ اس کا دل پہلو میں لرزنے لگا، مگر وہ مسکراتی جذبے لٹاتی نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ پھر خود ہی اٹھ کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ آئی ایم سوری یار، بس میں تھوڑا سا جیلس ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر آؤ، تمہارے لیے بڑا پیارا سا گفٹ لے کر رکھا ہے۔ وہ اسے لیے بیڈ کے پاس آیا، پھر بریف کیس سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکال کر اس کی شفاف گردن میں پہنانے لگا۔ مارے خوشی کے لالا رخ کی آنکھیں بے اختیار پانی سے بھر گئیں۔ اس نے کہنا چاہا، تمہارا یہ گفٹ میرے لیے سب سے قیمتی اور سب سے اہم ہے، مگر اس کے لب صرف کپ کپا کر رہ گئے۔
اسے تعصب ہونے لگا کہ وہ اس شخص سے اتنی خفا اور نالاں کیوں کر ہونے لگی تھی. یہ تو بالکل بچوں کے سے مزاج کا آدمی ہے. سیف الرحمن کے التفات نے اس کا سارا درد، ساری رنجیدگی دھو دی. وہ اوس میں نہائے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھی. اس نے کہیں پڑھا تھا، عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کے لفظوں اور جملوں پر ایمان لے آتی ہے. اس کی آواز تک اسے پھول کی طرح کھلا دیتی ہے. اس کی ناراضگی اسے چراغ کی طرح بجھا دیتی ہے. زندگی سبک روی سے گزر رہی تھی اور ہر شادی شدہ عورت کی طرح لالا کا بھی بہت سے ناگوار حالات سے گزرنا پڑتا. خاص کر جب وہ ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بنی تو خوشی کے ساتھ روز ایک نیا فتنہ اس کے سر پر کھڑا رہتا. تمہارے میکے والوں نے رسم ادا نہیں کی، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. تمہارے میکے والوں نے وہ نہیں کیا، یہ تو ضرور ہونا چاہیے تھا. مختلف دعوتوں، ضیافتوں اور ڈھیر سارے تحائف کو انہوں نے حق کی طرح وصول کیا. لالا رخ نے سکندر ولا میں بڑی سہل اور لا ابالی سی زندگی گزاری تھی. اس کے لیے یہ ایک مختلف ماحول تھا اور اس پر سیف الرحمن کا پل پل بدلنے والا مزاج، جس سے وہ ابھی تک آشنا نہ ہو سکی تھی. کبھی تو ایسا مہربان بادل کہ اس کے وجود کے گرد حصار کھینچ لیتا کہ لگتا اب کوئی دھوپ اسے نہ کاٹ سکے گی، مگر کبھی خود ہی ایسی جھلستی دھوپ بن جاتا کہ اسے لگتا اب کہیں بھی چھاؤں نہیں رہی. یہ دھوپ چھاؤں کے مزاج کا شخص ان دنوں بیٹے کی آمد پر خوش ہونے سے زیادہ ماں کی پٹی پڑھانے پر رسموں و رواجوں میں الجھا ہوا تھا. وہ ان دنوں اس کا غصہ شہد کی طرح پی رہی تھی. اس کی پھٹکار اور تانوں کو سر جھکا کر دل میں اتار لیتی اور یوں بات بڑھنے کے بجائے ختم ہو جاتی. اور یہی دن میں چٹکا ہوا کانچ دکھائی دینے والا شخص رات کی تنہائی میں دل بن کر اپنے لگائے ہوئے زخموں پر مرہم رکھنے لگتا تھا. یار کبھی تم بھی مجھ پہ برس لیا کرو، مجھ سے لڑ لیا کرو، یوں چپ چاپ رہ کر تم مجھے کمزور کر ڈالتی ہو. وہ اتنی معصومیت سے کہتا کہ لالا رخ کا دل لہو رونے کو چاہتا. لڑنا تو دور کی بات، وہ تو جائز احتجاج سے بھی ڈرتی تھی. اس کی بے زبانی کے باوجود اس کی ذات میں کیڑے نکالے جاتے تھے اور زبان کھولنے پر اس کی ساس ہنگامہ نہ کھڑا کر دیتی. اور لالا اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ساس اس کی کسی بھی کمزوری کو پکڑ کر 2 منٹ میں اسے گھر سے نکالنے میں تعامل نہیں کریں گی. یہ بات اسے بڑی کھٹکتی تھی کہ سیف الرحمن ان کے کہنے میں آ کر بیوی پر برس پڑتا ہے، چیخ مچا دیتا ہے، مگر پھر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتا تھا اور وہ لالا رخ سے معافی مانگ لیتا، پھر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا. چونکہ وہ اسے بے حد چاہتا تھا، کبھی کبھی مجنون بن کر اس کے گرد پھرتا نظر آتا کہ لالا شرم سے زیادہ خوف میں ادھموئی ہو جاتی. اس کی رومان پرور طبیعت ماں کو جتنی گراں گزرتی اتنی ہی لالا کی جان پر بن آتی اور ایسے میں سیف الرحمن کو ہی ٹوک دیتی، جس پر وہ برا مان کر اسی پر چڑھ دوڑتا. میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی گلی گلی گھومنے والا 3rd کلاس عاشق نہیں کہ تم یوں دامن بچا جاتی ہو. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم مجھ سے بیزار ہو گئی ہو. اور لالا رخ سوائے ماتم کرنے کے کیا کرتی؟ سوچتی یہ مرد لوگ اتنے زیادہ معصوم اور اتنے زیادہ ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کی مجبوریوں کو سمجھنے کے لیے ان کی آنکھوں پر کس طرح کا چشمہ لگانا ہوتا ہے. کاش ایسا کوئی چشمہ اسے بازار میں مل سکتا تو ضرور خرید کر وہ لگا دیتی، تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر اس کی مجبوریوں کو سمجھتا. انہی دنوں لالا رخ کا دیور محب الرحمن سعودی عرب سے آیا تھا. اسے سیف الرحمن اور لالا کی شادی میں شرکت نہ کرنے پر بہت قلق تھا. دراصل انہی دنوں جب سیف الرحمن کی شادی تھی، اس کی کمپنی میں کچھ خرد برد ہو گیا تھا، جس کی تحقیقات ہو رہی تھی اور کمپنی کے کسی بھی ورکر کو ملک چھوڑ کر جانے پر پابندی تھی. سو وہ بھی نہ آ سکا. وہ ڈھیر سارے تحائف لایا تھا، سب گھر والوں کے لیے اور حمزہ کے لیے. تو اس نے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی. لالا رخ سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا. اسے سیف الرحمن کی قسمت پر رشک آیا، جس کا برملا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا. بھابھی میری چوائس ہے. تانیہ یہ صحرا اپنے سر لے لیتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
तुम्हारी चॉइस ऐसी आला हो ही नहीं सकती। वो उसे छेड़ता तो तानिया उससे उलझ पड़ती, फिर दोनों में खूब बहस होती। इसके आने से रौनक खो गई थी। वो हंसमुख सा लड़का था। इसमें सैफुर रहमान की तरह गुस्सीलापन या जज्बातीपन ना था, बल्कि इसके मिजाज में ठहराव और बुर्दबारी थी। उसके मजाक में शाइस्तगी रहती थी। लाला रुख ने भी उसे बेहद पसंद किया। वो भी इसकी इज्जत करता था। इस रोज जाजिब भाई के बड़े बेटे का अकीका था, जिसमें लाला रुख की पूरी ससुराल को भी इनवाइट किया गया था। सास साहिबा ने हस्बे आदत नाक भूं चढ़ाई। दावत देने के अंदाज और तरीके पर नुक्ताचीनी की। बेटे को इसके ससुराल से बराख्ता करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रही। वो अपनी मर्दानगी का जोम दिखाकर सुबह ऑफिस के लिए निकल गया और इधर से ही फोन कर दिया कि वो कुछ लेट हो जाएगा। चूंकि लाला रुख एक रोज पहले ही मैके आ गई थी। फोन पर इसके लहजे के उतार चढ़ाव से उसे बाखूबी अंदाजा हो गया कि मजाजी खुदा का मिजाज कुछ बरहम है। ताहम उसने ऐसा कोई तासुब सिकंदर विला में नहीं दिया, मगर इसके कुछ कहने की जरूरत ही कब थी। उसका जर्द चेहरा, फीका तबस्सुम और ससुराल वालों के आने पर उनके आगे पीछे फिरना सबको सब कुछ बता देता था। लाली, तू खुश तो है ना? राफिया बेगम जब भी इसका चेहरा देखती तो उनके अंदर एक अजीब बेकली सरसराने लगती। ना सिर्फ खुश बल्कि बहुत खुश हूँ अम्मा। वो हंस पड़ती। क्यों फिक्र करती हैं? मुझे सैफ की तरफ से कोई दुख नहीं, और सास का क्या है? आप ही तो हमेशा नसीहत करती हैं कि घर बनाने के लिए पहले मुशक्कत उठानी पड़ती है, एक एक ईंट सोच समझ कर रखनी पड़ती है, फिर तो चार दीवारी बनती ही चली जाती है। राफिया बेगम इसकी सभी पेशानी चूम कर उसे ढेरों दुआएं दे डालती। अकीके के रोज कोई शाम के वक्त लाला रुख की सास का फोन आया और साथ ये हुक्म कि इनके मैके से कोई लड़का गाड़ी में आकर उन्हें ले जाए, क्योंकि सैफ गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया है, वो देर से लौटेगा। राफिया बेगम ने तलाल को ये काम सौंपा तो वो झुंझला गया। ये क्या तरीका है? अगर सैफ नहीं है तो मुहिब तो घर पर है ना, और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। हो सकता है उन्हें घर ठीक से याद ना हो। लाला ने सास का भरम रखना चाहा। जवाबन तलाल ने उसे घूर कर देखा, फिर चाय की चुस्कियां भरता हुआ बोला, मैं फ़ोन करके उन्हें एड्रेस समझा देता हूँ। अच्छा, बस तुम नहीं जा सकते तो अपने मशवरे भी अपने पास रखो, मैं खुरम को भेज देती हूँ। सादिया भाभी ने लाला रुख का फीका पड़ता चेहरा देखकर तलाल को मजीद बोलने से रोक दिया और खुरम को आवाज़ देने लगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ससुराली हैं कि इसराइली। जैसे खुरम सादिया भाभी का हुक्म सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तब पूछेंगे। सादिया भाभी ने उसे आंखें दिखाईं तो सब लोग हंसने पर मजबूर हो गए। अपने ससुराल को तो ये आंखों पर बिठाएगा, हुस्ना शरारत से गोया हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जल जल कर खाक हो जाएंगी हमको खबर होने तक। बदू बदू बोला, देखा देखा कैसा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने मेज से चम्मच उठाकर इसके कांधे पर मारा। खातिर जमा रखें आपा, इस वक्त आप अपने ससुराल में होंगी और उनसे निमट रही होंगी। हिना ससुराल को इसराइल कहते कहते राफिया बेगम की तरफ देख कर रुक गई, फिर होंठ दबाकर हंस पड़ी। चलो खस कम जहाँ पाक, ये तो और भी अच्छा होगा, बल्कि मैं तो तुम्हें भी निकाल कर शादी करूँगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो इत्मीनान से आलती पालती मार कर राफिया बेगम के तख्त पर चढ़कर बैठ गया और झुककर उनके पानदान से छालियाँ ढूंढने लगा। तुम अपने ससुराल को सर पर बिठाओ या आंखों पर, मगर पहले लाली के ससुराल को बिठाने का इंतजाम करो। जाओ शाबाश, जल्दी पहुंचो वहां। इनकी सास वक्त की बड़ी पाबंद है। सादिया भाभी को लाला रुख की सास की फिक्र खाई जा रही थी। वो खुरम को पुचकारने लगी। लाला रुख ने तशक्कुर आमेज नजरों से उन्हें देखा। लड़कियां क्या ब्याह कर जाती हैं, पूरा मैका ही फूंक फूंक कर कदम रखने लगता है। एक दिल गिरफ्तगी इन्हें अपने अंदर जकड़ने लगी। कितना ख्याल है आपको इनकी ससुराल का, याद रखिएगा ऐसा ही ख्याल आपको मेरी ससुराल का भी रखना पड़ेगा। खुरम ने यह कहकर हुस्ना की तरफ देखा, फिर आंख दबाकर हंस दिया। वो भी मुस्कुराने लगी। तुम्हारे ससुराल को हम सब मिलकर अपने सर पर बिठाएंगे, बल्कि नचाएंगे। तुम क्यों फिक्र करते हो बांगड़ू, वक्त तो आ जाने दो। अभी तो मसें भी नहीं भीगी हैं, अभी से शादी की फिक्र।
انہوں نے اسے تپایا، پھر زبردست قہقہ پڑا۔ اس سے پہلے کہ میدان میں دوبارہ گرمی اترتی، رافعہ بیگم نے ڈپٹ کر اسے بھگایا۔ آ کر بدلہ لوں گا۔ اس نے کمرے سے نکلتے نکلتے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اف توبہ، کتنی فکر ہے اسے اپنے ناموجود سسرال کی۔ حسنہ اس کے جانے کے بعد بھی ہنسنے لگی۔ تو کیا تمہارے سسرال کی فکر کرتا رہے گا عمر بھر؟ روبی بھابھی نے اسے چھیڑا۔ یہ تو یہی چاہتی ہے کہ بس اس کے سسرال کا ذکر خیر رہے۔ لالا رخ بھی حسنہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بقول شاعر، دنیا کے تذکرے تو طبیعت ہی لے بجھے، کچھ ان کا ذکر ہو تو خن آرائیاں بھی ہوں۔ ہائے اللہ، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ حسنہ جھینپ گئی اور وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانی۔ جب سے اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی، وہ اکثر و بیشتر سب کی چھیڑ چھاڑ کا مذاق کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ حقیقے کا فنکشن سکندر ولا کے بغلی لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ جادیب نے بہت خوبصورت ارینجمنٹ کیا تھا۔ قریب دور کے سب رشتہ دار موجود تھے۔ ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے جھرمٹ میں ہنا کسی ستارے کی مانند لگ رہی تھی، اور لالا رخ کے دیور محب کی آنکھوں کے راستے دل کو منور کر رہی تھی۔ اسے لگا ساری دوسری لڑکیاں بالکل بلکہ پوری محفل ہی اس کے سامنے ماند ہو کر رہ گئی ہے، گویا اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے مقناطیسی سراپے کے آگے اس کی آنکھیں لوہے کا ٹکڑا بن کر رہ گئی تھیں۔ حسن تو دو ہی طرح کا خوب لگتا ہے سفیر، آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا، اور اسے لگ رہا تھا یہ دو طرفہ تپش کا پرسوں سراپا ہے جو اسے جلا کر بھسم کر رہا تھا۔ ہنا کا ہر انداز لالا رخ سے مشابہ تھا۔ اس کی عادتیں، اس کا مزاج بھی لالا رخ جیسا ہی تھا، دھیما، ٹھنڈا، میٹھے چشمے جیسا۔ وہ ہنستی تو لگتا کانچ کی بلوری گلاس میں تیرتی آئس کیوب آپس میں ہلکے سے ٹکرا رہی ہوں۔ لالا رخ کی ساتھ بھی کئی بار غیر محسوس طور پر چونک کر ہنا کو تکتی رہی، گو کہ بظاہر سکندر ولا کے مکینوں سے کھچی کھچی رہتی، مگر دل سے ان کے خاندانی شرافت کی قائل تھیں۔ تانیہ جس سج دجتے اس محفل میں شریک ہوئی تھی، یہ سکندر ولا کی لڑکیوں کے لیے خاصی تعجب خیز بات تھی۔ یہ محترمہ کسے قتل کرنے آئی ہیں؟ ان میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ طلال چاچو کو، نازش آہستہ سے بولی تو ہنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ الہام ہوا ہے۔ بکو مت، اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ جڑ دیا۔ اوہ کم عقل نادان حسینہ، دیکھ نہیں رہی ہو آج طلال چاچو کس قدر ڈیشنگ لگ رہے ہیں، ایک دم دھانسو۔ وہ تو روز ہی لگتے ہیں۔ ہنا نے کندھے اچکائے، مگر آج کچھ زیادہ ہی ہیرو لگ رہے ہیں۔ پتہ ہے امی کہہ رہی تھی ان سے کہ طلال آج تو تمہارے لیے ہم کوئی لڑکی ڈھونڈ ہی لیں گے، اور جناب سعدیہ چاچی تو باقاعدہ اس مہم میں مصروف ہیں۔ دیکھ نہیں رہی ہو تم اپنی امی کو کیسے لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ ہائے اللہ، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہنا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا خبر نہیں کہ چاچو اب شادی کے لائق ہو گئے ہیں؟ مہوش نے اسے آنکھیں دکھائیں تو جواباً اسے گھورنے لگی، پھر زور سے ہنس پڑی۔ ہاں شاید۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھلکھلا پڑی۔ ارے ہاں، آفاق بھائی تمہیں بلا رہے تھے ہنا۔ مہوش کو اچانک یاد آ گیا تو ہنا کا دل یک بارگی دھڑکا۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے میرے سر میں شدید درد ہے، ہنا سے کہنا وہ چائے بنا دے۔ وہ چائے بہت عمدہ بناتی ہے، ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ میں نے جواباً ان سے کہا ہنا صرف چائے ہی نہیں، کھانا بھی بہت عمدہ بنانا سیکھ گئی ہے، چونکہ اس نے کالج میں آ کر ہومکس نامکس جو لے لیا ہے۔ مہوش یہ کہہ کر حفظ مقدم کے طور پر پیچھے ہٹ گئی۔ ہنا اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر رہ گئی، پھر ہاتھ پہلوں میں گراتے ہوئے بولی، بدتمیز لڑکی، تمہیں ان سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اب نہیں کہوں گی۔ مہاوش نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا تو ہنا اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہنا لان سے نکل کر اندر جانے کے لیے گرل کا دروازہ کھولتے ہوئے رک گئی اور لالا رخ کو دیکھنے لگی، جو حسنہ اور روبی بھابھی کے نرغے میں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کے کان میں پڑی موتی کی بالیاں، جھولتی بالیاں اس ہنسی کا حصہ لگ رہی تھیں۔ سیاہ مکیش کے ساڑی میں وہ ایک مہکتی سرسراتی رات لگ رہی تھی جو نیندیں ہوش سب اڑا دے۔ پھر اس نے حسنہ کی نگاہوں کے تعاقب میں بے اختیار ہی دور تک دیکھا تو اسے لالا رخ کے چہرے پر پہلی شرمندگی ہی مسکراہٹ کا راز مل گیا۔ ڈیک کے پاس رکھی کرسی پر
सैफ रहमान बैठा था और फुल आवाज में जो गाना बज रहा था वो यकीनन सब उस पर तबसरा कर रही थी। उसे अभी तक अपने इस अंकल की समझ नहीं आई थी। कभी तो वो ऐसे उखड़े उखड़े दिखाई देते जैसे कुर्ते पर नहीं उनके पूरे बदन पर कलफ लग गया हो, और कभी इनकी निगाहें लाला रुख पर यूं उठती जैसे इनको जज्ब कर रहे हों आंखों के रास्ते। इस वक्त वो जिस अंदाज से कुर्सी पर सर टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे हिना को बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसने देखा लाला रुख उन्हीं की तरफ जा रही थी। वो निगाहें फेर कर वहां से हट गई और पलट कर जाली का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली आई। आफाक भाई इस्लामाबाद से आकर एयरपोर्ट से सीधे यहीं चले आए थे, इस वजह से थके थके से थे। वो पूरी दिल जमाई से इनके लिए चाय बनाने लगी और चाय का मग भर कर सुगरा को आवाज देने के लिए पलटी तो आफाक को वहीं खड़े देखकर इसका दिल सीने में चार दीवारी में दीवाने की तरह टकरा कर रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसने आगे बढ़कर भाप उड़ाती चाय का मग इसके हाथ से ले लिया और बड़े शौक और जज़ब से इसका महकता सरापा देखने लगे। वो आज मासूम सी परी लग रही थी। नौखेज जवानी का निखार इसके चेहरे पर आफाक को सामने देखकर कुछ और बढ़ गया था। किस बात का शुक्रिया? वो आहिस्ता से बोली। उसने धड़कते दिल के साथ पलकों का जाल जरा सा उठाकर दिल के मकीन को देखा। इस फरमाबरदारी का। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर एक गहरी सांस खींचते हुए बोला, कल मैं जा रहा हूँ, दुआ करोगी ना मेरे लिए? वो कैबिनेट से पुश टिकाकर चाय के घूंट भरने लगा। क्या दुआ करूँ? वो कतन न समझी। अब ये भी मैं ही बताऊँ? उसने बराह रास्त इसकी आंखों में झांका तो हिना शर्माकर पीछे हट गई। मेरा मतलब है दुआ से ही कोई थोड़ी पास होता है, मेहनत भी तो जरूरी है। तलाल चाचू की तरह आप भी रात रात भर दिल लगाकर पढ़ेंगे तभी क्लियर होंगे ना। वो ये कहकर बौखलाकर चुप हो गई। इत्तफाक बड़े जोर से हंसा और कोई महकता जुमला कहते कहते खुद को रोक लिया। फिर सादा से लहजे में बोला, भाई मैं तुम्हारे चाचू जितना ज़हीन और फतीन भी नहीं हूँ, मुझे तो दुआ की ज़रूरत है। हाँ, अगर दुआ नहीं करना तो साफ मना कर दो। मैं ज़बरदस्ती तुमसे दुआ मांगने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मुंह धुबा कर मुस्कुराहट छुपाते हुए संजीदगी से बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो सटपटाकर जल्दी से बोली, मगर दूसरे पल इसकी आंखों में तैरते रंग देखकर इसकी पलकें यूं झुक गईं जैसे किसी चश्मे पर बैद मजनू की शाखें। आफाक का दिल पहलू में अजीब शोरीदगी का शिकार हुआ, मगर फिर वो जल्दी से संभल गया। वो अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ इसके नज़दीक थी। वो चाहता तो इसे कली से फूल की तरह खिला डालता, मगर इसने सरकश जज्बों की लगामें खींच ली और घबराकर इसके चेहरे से निगाहें हटा ली। अचानक अकब से कदमों की धमक सुनाई दी तो वो चाय का खाली मग स्लिप पर रखकर किचन से सवार से बाहर निकल गया। लाला रुख की नंद तानिया हिना को ढूंढती इधर ही आ रही थी। इसने आफाक को डाइनिंग रूम से निकलते देखा, फिर हिना को देखकर मुस्कुराई। तुम यहाँ छुपी बैठी हो? मैं बाहर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। दरअसल मैं आफाक भाई के लिए चाय बना रही थी। वो एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ गए थे ना। इनके सर में दर्द था। हिना ने वजाहत ज़रूरी समझी। फिर इखलाकन बोली, तुम चाय पियोगी? अरे नहीं, मुझे चाय से ज़्यादा शुगफ नहीं, और ना मेरे सर में दर्द है, ना ही मैं एयरपोर्ट से आई हूँ। ये कहकर तानिया खिलखिला पड़ी, मगर हिना चाहने के बावजूद भी मुस्कुरा न सकी। लाला रुख की नंद होने के नाते सिकंदर विला की लड़कियां इसका लिहाज कर जाती थीं। इसकी उल्टी सीधी बकवास को शहद की तरह हलक से उतारने पर मजबूर थीं और उसे ना चाहने के बावजूद अच्छी कंपनी देने की पूरी कोशिश भी करती थीं। हिना, तुम तलाल चचा से तो मिलाओ मुझे। भाभी तो शायद फॉर्मेलिटी करना भूल ही गई हैं। वो हिना के हमरा लॉन में आते हुए तहकुमाना अंदाज में बोली। हिना ने सटपटा कर पहले उसकी तरफ और फिर मर्दाने हिस्से की तरफ जाते तलाल को देखा। क्या नज़र लगा दूंगी मैं उन्हें? वो हिना की खामोशी पर तुनक कर बोली। अरे नहीं, हिना खिसियाकर खामोश हो गई। दरअसल हमारे चाचू कुछ रिजर्व किस्म के बंदे हैं। खैर, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। भाई अपनों से क्या खिंचाओ? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, उनकी बहन की नंद हूँ, रिश्तेदारों में शामिल हूँ। फिर हल्के से अबरू उचका कर बोली, हाँ, अगर तुम गैर समझते हो तो ये और बात है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें गैर समझें। हिना जल्दी से लगावट से बोली,
फिर इसके कंधे पर हल्के से हाथ रख कर बोली, लाली के नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं अभी चाचू को बुलाकर लाती हूँ। वो लपक छपक तलाल की तरफ बढ़ गई, जो कोल्ड ड्रिंक की सिप लेता हुआ आदिल को कोई हिदायत दे रहा था। चाचू चाचू, हिना राताना अंदाज में उसे पुकारने लगी। वो कोल्ड ड्रिंक का बड़ा सा घूंट भरते हुए एड़ियों के बल घूमा। हिना हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाने लगी। उसकी पेशानी पे बल लहरा गए। पागल हो गई हो क्या? ये बुलाने का कौन सा तरीका है? क्या बात है? वो मजबूरन उसके नज़दीक आ गया। हिना की समझ में नहीं आया वो उसे किस तरह कहे कि तानिया बीबी इससे मिलने की ख्वाहिशमंद है। वो जो अड़ियल घोड़े की तरह ये बिदक गया। फिर इसके जहन में फौरी तौर पे यही ख्याल आया कि उसे ना बताए और इस गोशे में ले जाए जहाँ तानिया मौजूद है। लाला रुख की नन के सामने तो कम से कम वो मुरव्वत बरतने पर मजबूर हो ही जाएगा। क्या बात है, कोई परेशानी है? उसने हिना को तजब्बुब में देखकर नरमी से कहा, आप मेरे साथ तरह उधर तो आइए प्लीज़। हिना उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। क्या बात है? उसे हैरत हुई। किसी से मिलवाना है आपको? वो तानिया तक आते हुए हल्की हंसी के साथ बोली। तलाल ठुठक गया और एक बेसाख्ता गहरी सांस खींच कर रह गया। वो लाला रुख की नंद को इस सारे वक्त नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब हिना इसके सामने उसे खींच कर ले आई थी। उसे अपनी भतीजी की अकल पर मातम करने को दिल चाह रहा था।